السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ 22ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے مسکنوں میں، ان کے علاقوں میں ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے۔ جنتان عن یمین والشمال، قوم سبا کے علاقے میں دونوں طرف دائیں اور بائیں دو باغات تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ باغات بطور نعمت عطا کیے تھے، یہیں سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ رب العالمین نے کہا تم اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے کہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے باغات سے نوازا تھا۔ باغات دو طرح کے تھے، ایک باغات بستی کے دائیں طرف اور دوسرا باغ بستی کے بائیں طرف، اور اس قوم کی معیشت کا انحصار اسی باغ پر تھا۔ اس قدر پھل آتے تھے، مورخین نے ذکر کیا ہے کہ اگر آدمی خالی ٹوکرا لے کے گزر جائے، کوئی پھل اٹھانا نہیں ہے، کوئی توڑنا نہیں ہے، صرف گزر جائے تو اس کے ٹوکرے پھل سے بھر جائیں گے۔ یعنی اس قدر لدے ہوئے پھل تھے، اس مقدار میں پھل پھلتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا تھا کہ اس کی کوئی مقدار نہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ لیکن جب یہی قوم اللہ رب العالمین کی دی ہوئے نعمت کی ناقدری کی، اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کیا، کفران نعمت کے مرض میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت چھین لی اور دولت چھین لی، اس کے باغات کو تہس نہس کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ ہوا کیا کہ بند کا پانی جو انحصار کی وجہ سے رکا رہتا ہے، لیکن بند پھٹ گیا، اس کے بعد پورا پانی باغ میں داخل ہو گیا، سیلاب آ گیا، اور اس سیلاب کے آنے کے بعد باغ کے پھلوں کا ذائقہ بالکل بدمزہ، کڑوا، کسیلا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ دراصل ان لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی تھی اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کیے تھے، کفران نعمت کی بیماری مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کو مدح کیوں چکھایا گیا؟ ان کے پھلوں کو بدل دیا گیا، کڑوا، بدمزہ، بد شکل اور کسیلا بنا کے رکھ دیا گیا، اور ان کو پھلوں سے محروم کر دیا گیا، روزی سے اور معاش سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کے کفر کا یعنی کفران نعمت کا یہ بدلہ ہے، ہم نے ان کو سکھایا ہے، ان کی اس کرتوت کی وجہ سے ہم ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ کفران نعمت ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرنا اور کفران نعمت میں شکار ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ میں ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عبادت ہے، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے مسائل کو آسان فرماتا ہے، مزید نعمت سے نوازتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تم کو اور دیں گے، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو قوم سبا برباد ہوئی، قوم سبا کا مال خراب ہوا، برباد ہوا، باغ ویران ہو گیا، ان کا پھل بالکل کڑوا کسیلا بن گیا۔ کیوں ہو گیا؟ ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تھی۔ ناشکری یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قوم سبا ہلاک اسی وجہ سے ہوئی۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العالمین نے من و سلوہ کا نزول فرمایا تھا، ان کے اوپر من و سلوہ کی روزی آتی تھی، کوئی محنت کوئی مزدوری نہیں۔ لیکن جب یہی قوم
حد سے آگے بڑھنے لگی اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرنے لگی، ناشکری کرنے لگی. اور یہی بنی اسرائیل جب حد سے تجاوز کرنے لگے، کفران نعمت کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سور اور خنزیر تک بنا دیا، بندر تک بنا دیا. تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر یہ کہا کہ تم شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شکر کی عبادت بہت کم ہوتی ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے والے، شکر بجا لانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کفر کرنے والے، نعمت کا انکار کرنے والے، نعمت کی ناقدری کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اس واقعات جو سورہ سبا کے اندر ہے، جو قوم سبا کا واقعہ ہے یا اور بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ صحت کی نعمت، یہ مال کی نعمت، یہ اولاد کی نعمت، یہ گھر کی نعمت، تندرستی کی نعمت، یہ آنکھ، کان، جسم اور اعضاء اور جوارے کی نعمت، یہ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ 3 لوگ تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک برس کی بیماری مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لیا. پہلے یہ تو کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں سماج میں تھی. ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، فرشتہ گیا اور جا کر کے ان سے حال چال طلب کیا اور ان کی مراد پوچھی. تو ان لوگوں نے اپنی اپنی مراد بتائی تو فرشتے نے ان کی مراد پوری کر دی. اللہ رب العالمین کی اجازت سے ان کی بیماری دور ہو گئی اور پھر ان کو مال دے دیا، جانور مادہ کی شکل میں دے دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. وہ تینوں لوگ مالدار ہو چکے تھے، بڑے لوگ بن چکے تھے. آ کے کہتا ہے کہ میں مسافر آدمی ہوں، پریشان آدمی ہوں، میری مدد کیجئے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میں اپنے وطن پہنچ جاؤں. جو برس کی بیماری مبتلا تھا اور اس طرح جو گنجا آدمی تھا، ان دونوں نے کھل کر کے کہا یہ پراپرٹی ہماری جو ملی ہے، ہمارے آباء اجداد کی ملی، ہماری محنت اور ہماری مہارت کا فن ہے، ہماری مہارت کا ایک کرشمہ ہے. یعنی ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہیں کیا اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی. فرشتے نے بد دعا دی اگر تم جھوٹ بولتے ہو اور تم میری مدد نہیں کرتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تو یاد رکھو میں بد دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی لوٹا دے جیسے تم پہلے ماضی کے اندر تھے. اس فرشتے کی بد دعا کے بعد دونوں ویسے ہی ہو گئے جیسے ماضی کے اندر تھے. گنجا ہو گیا اور جو برس کی بیماری پہلے ماضی مبتلا تھا وہ مرض کی بیماری مبتلا ہو گیا اور برباد ہو گیا، اس کی دولت برباد ہو گئی. اور تیسرے آدمی پر جب یہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، اس نابینا آدمی نے کہا تم کو جتنی دولت چاہیے لے جاؤ، جو تم لے کے جاؤ گے وہی محبوب ہے، جو چھوڑ کے جاؤ گے محبوب نہیں ہے. اس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور اپنے ماضی کو یاد کیا کہ میں غریب آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، اللہ نے مجھ کو دولت سے نوازا، اللہ کا شکر ہے. تم کو جتنی دولت چاہیے، تم غریب آدمی ہو، کمزور آدمی ہو، لے جاؤ، تم کو جتنا چاہیے، تم جو لے کے جاؤ گے وہی میرے نزدیک پیارا ہے، جو تم چھوڑ دو گے میرے نزدیک کو پیارا نہیں ہے. اس فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں آیا تھا، مجھے مال کی ضرورت نہیں، میں تو آزمانے کے لیے آیا تھا، امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، شکر ادا کرنے کی بنیاد پر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور تمہارے دونوں بھائی اس شکر کو نہ ادا کرنے کی بنیاد پر ناشکری کیے، وہ دونوں ناکام ہو گئے اور وہ دونوں پھر ایک مصیبت میں اور ایک عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے کب؟ جب آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو کا واقعہ پڑھیے. حضرت اسماعیل کی بیوی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کے یہاں ملاقات کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے، تو چونکہ پہچانتے نہیں تھے، آئے، دروازے پر گفتگو کی بات ہوئی. اس بہو نے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی. اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا زندگی کیسے گزرتی ہے، اسماعیل کیسے ہیں تمہارے لیے؟ اس نے شکایت کی، کہا کہ بڑی غربت ہے،
کھانے پینے کی تنگی ہے، شکار کرنے چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے ہیں، یعنی اپنے شوہر کی برائی بیان کی اور اپنی شوہر کی کمزوری بیان کی، اور اس کے بعد کھانے پینے کی جو تنگی تھی وہ بیان کر کے یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں، لیکن ابراہیم میرا سلام اسماعیل کو پہنچا دینا اور یہ کہنا کہ یہ چوکھٹ، گھر کی جو چوکھٹ ہے یہ خراب ہے، اس کو بدل دو۔ ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام آئے اور پوچھا اور انہوں نے بتایا پورا واقعہ۔ اس کے بعد کہا کہ ایک بوڑھے آئے تھے، انہوں نے وصیت کی ہے کہ چوکھٹ کو بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ وہ بوڑھے میرے والد تھے اور جو بات ہوئی ہے وہ یہی کہ چوکھٹ بدلنے کا معنی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، اور انہوں نے طلاق دے دیا، چھوڑ دی اپنی بیوی کو۔ کیوں طلاق دیا تھا؟ طلاق دینے کی وجہ یہی تھی کہ وہ بیوی اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی شکر گزار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کے کہنے پر اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ کس وجہ سے؟ وہ اپنے شوہر کی احسان کو فراموش کر رہی تھی، شکر ادا نہیں کر رہی تھی، کفران نعمت کی بیماری مبتلا تھی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب آئے اور اس وقت حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کی تھی، اس بیوی کے پاس آئے جو ان کی بہو لگتی تھی، بات چیت ہوئی، کہا کیسی زندگی گزرتی، اس نے بہت شکر ادا کیا، کہا اللہ کا شکر ہے زندگی اچھی سے کٹ رہی ہے، اچھی حالت میں کٹ رہی ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو کہا کہ دیکھو میرا سلام اسماعیل کو پہنچا دینا اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بہت دمدار ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار کھیل کر کے آئے تو پورا واقعہ بتایا ان کی بیوی نے اور کہا کہ یہ چوکھٹ بڑی شاندار ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ اس چوکھٹ سے مراد میری بیوی ہے۔ بہرحال اس واقعے سے جو بتلانا مقصود ہے وہ یہ کہ شکر ادا کرنا بہت اہم ہے، اس سے روزی ملتی ہے، اس سے زندگی ملتی ہے، اس سے عزت ملتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ رب العالمین کی مار پڑتی ہے، اور ناشکری بڑا سنگین جرم ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنے عید کے خطبے میں فرمایا تھا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی راہ سے مال خرچ کرو، کیونکہ میں نے جہنمیوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ ایک خاتون نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، احسان فراموشی کرتی ہو، اور نہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتی ہو، اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی، ناشکری، اس وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے عورت اپنے شوہر کی نعمت کی ناشکری کرے تو جہنم میں جاتی ہے، اگر خالق اور رب العالمین کی ناشکری کرے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر نعمت پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے بندے بنیں، اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں، نعمت کی قدر کریں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، کفران نعمت اور نعمت کی ناشکری کرنے سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔